اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم تمام کو دنیا کی یہ مختصر زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے، ایک بندارن عطا فرمایا ہے، ایک دستور عطا فرمایا ہے، اور یہ بنانے والا خود اتارنے والا ہے. یعنی جس خدا نے، جس ہستی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اسی ذات نے ہم کو دیکھتے ہوئے، ہمارے مزاج اور ہماری باڈی اور ہمارے ماحول کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ایک دستور بنایا ہے. میرے بندو، تمہارا خالق میں ہوں، دستور بھی میں بنا رہا ہوں. یعنی میں بالکل سیٹ اپ کے ساتھ بناؤں گا. ایسا نہیں ہے میرے دستور میں، میرے طریقے میں، میری شریعت میں کہ تمہاری باڈی اس کو اٹھا نہ سکے، تمہارا مزاج اس کو برداشت نہ کر سکے. ہم نے بالکل جوڑ کر شریعت کو اتارا ہے. تم جتنا کر سکتے تھے اتنا ہی ہم نے اتارا ہے. تم جو نہیں کر سکتے وہ ہم نے بالکل نہیں اتارا ہے. تو اللہ پاک کا کتنا کرم ہے میرے بزرگ ہم پر، کتنی شفقت ہے اس خالق کی. وہ خالق، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ان کو کوئی طریقہ حیات نہ بتاؤں، کوئی لائف سٹائل نہ بتاؤں، بس وہ دنیا میں جائے اور اپنی من کی مرضی سے زندگی گزارے. خدا چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس خالق نے ایسا نہیں فرمایا. ہماری لائن دوری فرمائی، ہمیں گائیڈ لائن عطا فرمائی. یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے. اب اللہ کی نعمت کا شکریہ، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری نعمت کا شکر ادا کرو. اور دیکھو میرے بہت ہی کم بندے شکر کرتے ہیں. اللہ نے دو باتیں قرآن میں بیان فرمائی. ایک طرف اللہ نے اعلان کیا شکر کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، ناراض ہو جاؤں گا تو پھر میں پکڑ کروں گا. اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں. تو ہم ذرا اللہ کی منشا کو سمجھ سکتے ہیں نا. اسٹائل سے جو اس ترتیب سے بات بیان کرے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بات بیان کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے بہت شکر ادا کریں، بہت قدر کرنے والے بنے. تو میرے بزرگ کو پتا کیا چلا، ہمیں اس نعمت شریعت کی قدردانی کرنی ہے، ہمیں اس کو وزن دینا ہے. اس کی اہمیت کیا، میں ذرا وہ آیت پڑھی تھی اس کا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں. اللہ پاک قرآن کریم کی اس آیت میں فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو میں نے جو شریعت اتاری ہے اس میں ہے کیا، وہ اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اپنی زندگی کو دین پر لگائیں اور تکبر نہ کریں، بلکہ یہ کہیں میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ہوں. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو یہ کام کرے، بلکہ اللہ نے ایک کویسچن کے انداز میں، سوال کے انداز میں کہا کہ اس سے بھلا اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے. یعنی یہ بات ہمارے دماغ میں اچھی طرح اترے گی. یہ اتنی بات کو کامن بنا دی اللہ پاک نے کہ ہر کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے. ایک ایمان والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے، چونکہ یہ بات قرآن میں ہے اور قرآن پر ایمان لانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو جس کا دماغ اسلامی ہوگا، ایمانی ہوگا، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بھائی وہ کوئی آدمی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور خود بھی زندگی ٹھیک ٹھاک گزار رہا ہے اور تکبر بھی نہیں کر رہا. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہم میں ہر ایک ایمان والا یہی کہے گا کہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں بات سمجھا دی نا کہ دنیا میں جا کر کرنا کیا ہے. دنیا میں جا کر یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور بلانے میں خیال کس کا رکھنا ہے؟ خود بھی ہمیں نیک بننا پڑے گا. یہ ترتیب نہیں ہے کہ اوروں کو بلاتے رہو اور خود اپنی فکر نہ کرو. اس کی تو اللہ نے ایک جگہ قرآن کریم میں برائے بیان فرمائی ہے
کہ تم کیسے لوگ ہو کہ لوگوں کو تو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں کو بھول جاتے ہو۔ اللہ نے اس کو کنڈم کیا قرآن کریم میں، اس کی برائی بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بزرگ ہمیں کرنے کے 3 کام بتلا دیا اللہ پاک نے۔ ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ایمان والے بھائیوں کو اللہ کی محبت دلانی ہے، اور خود بھی ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ نیک عمل کریں اور پھر اللہ نے دوسری بات بیان فرمائی دعوت کی، نہ دعوت پہلے دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو دعوت دے یعنی جو بلائے لوگوں کو اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے۔ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ جو نیک عمل کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ نہیں کہا اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ اللہ اس میں ٹرک سمجھانا چاہتے ہیں، اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ نیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں ہماری تربیت کرتے ہوئے اللہ پاک نے کہا کہ اپنے کو نارمل مسلمان ہی سمجھنا، دائی بن جائے تو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے تو دین کا غرور نہ لانا۔ دین کا تکبر بہت ڈینجر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہوتا ہے، منصب کا تکبر ہوتا ہے، ڈگری کا تکبر ہوتا ہے، ملازمت کا تکبر ہوتا ہے۔ یہ تکبر ایک درجے میں قابل برداشت ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی تکبر کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت گھٹیا حرکت ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ سیدھی لٹی میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم دین پر چل کر اگر تکبر کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں۔ تکبر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ارے بھی جو مسجد میں نہیں آ رہا، بظاہر بیچارہ دین پر نہیں چل رہا، تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو اس کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں 2-4 رکعت پڑھ کر حقارت لے آئے؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، دعوت و تبلیغ میں 2 غین بالکل نہیں آتے، 6 غین ہے ویسے تو، لیکن تفصیل میں نہیں جانا مجھے۔ 2 غین، ایک غلو والا اور ایک غرور والا۔ تکبر ہمارے اندر نہ ہو اور غلو نہ ہو حد سے زیادہ، کہ کہیں دعوت دینے میں ہم حد سے پار نہ ہو جائیں کہ سامنے والے کو ڈسٹرب کرنے والے بنے، سامنے والے کی توہین کرنے والے بنے، اس کی حقارت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں بہت ڈرتے ڈرتے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ بس خلاصہ یہی نکلا، ڈرتے ڈرتے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اگر بلائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جائیں گے، اگر ڈریں گے نہیں اور بلائیں گے تو پھنس جائیں گے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، خیارکم تم میں بہترین وہ ہے جو من حبب عبادہ الی اللہ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے محبوب بنائے، ودعا عبادہ الی اللہ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ سب سے بڑھیا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا۔ یہ سب سے بہترین مشغلہ ہے جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا، اور اسی حدیث کا تذکرہ شیخ المشائخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گھٹامن کے بیان میں حضرت نے فرمایا تھا۔ تفصیل سے حضرت کا اس پر بیان تھا۔ یہ بات حضرت سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ کو سب سے بہترین مشغلہ جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا جائے، اللہ کا چہیتا اور لاڈلا بنایا جائے، اسی مشغلے میں اپنے آپ کو لگانے والے بنے۔ تو میرے بزرگ، اس میں نہ ہمارے کاروبار میں کوئی ڈسٹرب ہوگی، ہم آسانی سے کاروبار بھی کرتے رہیں گے، اور اپنی زندگی کے اس ترتیب پر بھی ہم اپنے آپ کو لے آئیں گے۔ تو چاہے ہم گھر پر ہو، چاہے جماعت میں ہو، اپنوں میں ہو، پرایوں میں ہو، ہم جہاں کہیں بھی ہو، ہم اللہ کے دین کا ہم ڈنکا بجانے والے بنے، اپنے گھروں میں بھی یہ بات ہم کہنے والے بنے، تاکہ لوگ دین پر آ کر اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنائیں۔ تو اسی مشغلے کے لیے اور ایسی ہی کچھ فکروں کے لیے یہ ہماری زون کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے در پر آئی ہے، آپ کے علاقے میں آئی ہوئی ہے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، یہ اللہ ہی کا انعام اور احسان ہے۔ بس ہم یہی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اور جو ہمارے اہل اللہ کہتے رہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، یہ بات ہمیں دل پر لینی ہے اور اس بات کا ہمیں مذاکرہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے کمال پور سے 20، 21، 22 دسمبر میں ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے، جو برسوں کے بعد
اللہ کی نظر کرم سے ہمارے درمیان یہ نعمت دوبارہ آ رہی ہے تو ہمارے دلوں میں بھی اس کے بارے میں قدر ہو، دعائیں ہو، فکریں ہوں، جذبات ہو، اور ہم اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر کرنے والے بنیں، یعنی ہم اس اجتماع سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کے ممبروں کو اور اپنے علاقے والوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں بھیجنے کی فکر اور کوشش کرنے والے بنیں۔ دیکھو ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے جانے سے کوئی نکل جائے یہ بات بہت غلط ہے، ہمارا جانا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے، ہم پہلے سے نتیجہ نہ نکال لے کہ وہ تو جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ہمارے جانے کو، وہاں سے گزر جانے کو، ہماری تھوڑی بہت ڈرتے ڈرتے بات کر لینے کو بھی اللہ سبب بنا لیتے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں وہ کیسی قربانیاں دیتا ہے، کیسے عبادتیں کرتا ہے، اور کیسے اللہ سے توبہ کر کے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو منا لیا کرتا ہے۔ تو ہم پہلے سے نتیجہ نہ نکالے میرے بزرگوں، اپنے بیٹے سے بھی کہیں، اپنے بھائی سے بھی کہیں، اپنے باپ سے بھی کہیں، اپنی مستورات سے بھی کہیں، ہر ایک سے ہم کہیں، بار بار کہیں تو اجتماع ہمارا جاندار بنے۔ یہ کوئی پرایوں کا اجتماع نہیں ہے، ہمارے علاقے کا اجتماع ہے، اور یہ مسلمانوں کا اجتماع ہو رہا ہے، کوئی غیر مسلم کا یہ اجتماع نہیں ہے۔ ہم اس کو سائیڈ میں کرنے والے نہ بنے، اس سے ہم آنکھیں چرانے والے نہ بنے، دل چرانے والے بھی نہ بنے۔ آنکھوں سے بھی اچھی نگاہوں سے بھی دیکھیں، اور دل کے اندر بھی اس کو عظمت دیں کہ یہ نیکی کی ایک بہار ہے جو اللہ لا رہے ہیں، ہم تمام کو مل کر تعاون کرنا پڑے گا، سپورٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے بھی ساتھی تیار ہے نا؟ تو بتائیں بھی، اپنے ارادے پیش کریں کہ اجتماع سے یا ابھی سے کون اللہ کے راستے کے لیے تیار ہے۔